والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ادی درود و سلام وبارک خیر الانام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت قابل احترام جملہ سامعین و حاضرین، مالک لم جزل کے خاص فضل سے آج پھر جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر کے حوالے سے اللہ پاک کے کلام پاک میں سے ہی چند مبارک آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسل میں سے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا ذکر جمیل ویسے تو کلام مجید میں لاتعداد مقامات پہ ہے، لیکن سورۃ الانبیاء جو کہ ذکر انبیاء علیہ السلام سے موسوم ہے، اس مبارک سورہ میں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پاک کو بڑے خوبصورت انداز سے اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کی آیہ مبارکہ نمبر 51 سے لے کر جہاں تک وقت ہوتا ہے ہم آیات مبارکات کو آج کی اس نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کلام مجید کو متواتر پڑھنے، تلاوت کرنے، سیکھنے سمجھنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، کہ بے شک ہم نے پہلے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی۔ یہاں پہ رشد کا کلمہ آیا ہے، اور
علماء فرماتے ہیں رشد سے مراد وہ بصیرت اور دانش مندی ہے جس سے معاشرہ میں نعرہ توحید کو بلند کرنے کی اللہ تعالیٰ جرأت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پہ کامل یقین اور توکل کا صحیح جذبہ مل جاتا ہے۔ رشد وہ ایک دولت ہے جس کو رب کائنات اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں ہم نے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی استعداد و صلاحیت کو خوب جانتے ہیں کہ ان میں جو کمالات پائے جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو خاص رب کائنات نے استعداد رکھی تھی، قابلیت رکھی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ان کی استعداد و قابلیت اور ان کی اہلیت کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ جو ان کے چچا تھے لیکن قرآن پاک ان کو باپ کہتا ہے آزر، کیونکہ کلام مجید میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے چچا کو بھی باپ کہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے باپ جو ان کا چچا تھا، عرفی باپ تھا آزر، انہیں کہا وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کو کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ، یہ کیسی مورتیاں ہیں، بت ہیں جن کی پرستش پہ تم جمے بیٹھے ہو، یہ کیا چیز ہے، یہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم جم کر استقامت کے ساتھ معتکف گویا بن کر ان مورتیوں کو سامنے بیٹھے ہو، یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ تو میرے سامعین، قالو، انہوں نے جو جواب دیا رب کائنات فرماتا ہے انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم اسی حوالے سے ہم بھی ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ فرماتے قالا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی پر تھے۔ یقیناً یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کہ خداوند قدوس کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پرستش کی جائے، ان بتوں کے سامنے بندہ معتکف ہو کے بیٹھ جائے، یہ کوئی اچھی اور خوبصورت روش نہیں ہے، لہذا تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی پہ تھے۔ قالو، اللہ پاک فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سنائی اور ان کی گمراہی کو ان کے سامنے آشکار کیا، تو وہ قوم جو عرصہ دراز سے انہی بتوں کی عبادت کرتی چلی آ رہی تھی، انہی کے ساتھ عقیدت رکھتی تھی، انہی کو معبود سمجھتی تھی، انہی کو اپنا کارساز سمجھتی تھی، جب اس قوم نے آپ کی زبانی یہ باتیں سنی تو رب کائنات جل جلالہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے اے ابراہیم اجئتنا بالحق، کیا تم کوئی حق بات لے کے آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا فقط ہم سے مذاق کر رہے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا یہ مذاق میں ہے، تمہاری زبان سے سبقت لسانی کے طور پر یہ جملے نکلے ہیں، یا حقیقت پہ مبنی ہے تمہارا یہ رویہ اور تمہارا یہ انداز تکلم، کیوں یہ باتیں کر رہے ہو، یہ انداز تم نے کیوں اختیار کیا ہے؟
ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی حق بات ہے یا ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قالا، اس وقت آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تم سے کوئی خالی دل لگی کے لیے یہ جملے نہیں بول رہا، اللہ کے پیغمبر کی یہ بات شایان شان نہیں ہے، میں تم سے مذاق میں دل لگی میں یہ جملے نہیں کہہ رہا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا رب، تمہارا معبود برحق ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بنایا ہے، وہی تمہارا رب، وہی تمہارا خالق و مالک، الذی فطرہن، وہ رب کائنات ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہی تمہارا خالق و مالک، تمہارے معبود یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ مورتیاں نہیں ہیں، یہ بت نہیں ہیں، بلکہ تمہارا معبود تو وہ معبود برحق ہے۔ ربکم رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمینوں کا بھی رب ہے، الذی فجرہن، اسی مالک نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور اس بات میں میں گواہی دینے والا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا خالق میرا مالک ہے، میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے استدلال تو کر دیا، یہ باتیں تو قوم کو سمجھا دیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل میں یہ بات کی کہ اگر تم استدلال کو نہیں سمجھ رہے اور ان دلائل کے ذریعے خداوند قدوس کے حوالے سے تم کسی بھی حوالے سے تیار نہیں ہو کہ رب کائنات کی ذات پاک کو جانو، اس کی معرفت حاصل کرو، لہذا سن لو، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، پھر ایک وقت آ رہا ہے میں تمہارے بتوں کی خوب خاطر کر دوں گا، ان کے خلاف ضرور تدبیر کروں گا، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی ان کی بے کسی، ان کی ناتوانی، ان کی کمزوری۔ آج دلائل کی بنیاد پہ تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک وقت آنے والا ہے وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی تدبیر چلوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معبودان کا عالم کیا ہے۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے میں ان کے ساتھ ایسی تدبیر کروں گا جو تمہارے ذہن کے جملہ دریچوں کو کھول دے گی، حقیقت آشکار ہو جائے گی، تمہارے سامنے ساری جو پردے پڑے ہوئے ہیں تمہارے آنکھوں اور دل و دماغ پر، وہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ لہذا رب کائنات فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لہذا قوم کا ایک خاص تہوار ہوتا تھا، اس تہوار کے موقع پر وہ پوری قوم ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتی، وہاں پہ اپنے جملہ مشاغل کرتے، کھیل کود کرتے، اور شام تک وہیں پہ انہی مصروفیات میں رہتے، شام کو لوٹ آتے۔ جب وہ تہوار کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا آج کا دن نہایت موزوں دن، اپنے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے یہ ذری موقع ہے، معبد خالی ہے، بت کدہ خالی ہے، دنیا سارے مجاور اور سارے شہری چلے گئے ہیں، لہذا آج ان بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو دنیا پہ واضح کر دیا جائے اور اپنی قوم کو بتایا جائے کہ کیا معبود ایسے ہوتے ہیں، کیا جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کی بے بسی کو دیکھ کے تم اپنے تئیں یہ تصور کرو کیا خدا ایسے ہونے چاہیے۔ لہذا آپ معبد میں اس بت کدہ میں تشریف لائے، وہاں پہ ایک بہت بڑا ہال ہوتا تھا، اس ہال میں درمیان میں بڑا بت ہوتا اور اس کے ارد گرد جملہ چھوٹے بتوں کو ترتیب سے لگایا گیا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا بتوں کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہیں۔ آپ نے مٹھائیوں کے سارے تھال اٹھا کے بڑے بت کے سامنے رکھ دیے اور چھوٹے بتوں کو ایک انداز سے بالترتیب کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی جناب علی آنکھیں نکال دیں، کسی کے ہاتھ اور بازو کاٹ دیے۔ ہر بت کا یہ عالم کر دیا، ہر چھوٹے بت کو آپ نے زخمی کر دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، ہاتھ بازو آپ نے توڑ دیے۔ اس کے بعد کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے کاشانہ نبوت میں آئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ وقت آئے قوم مجھے بلائے اور میں برے مجمع میں اپنے مولا کی توحید کا اعلان کر دوں۔ ان بتوں کی بے سر و سامانی، ان بتوں کی بے کسی اور بے بسی، اور اپنے مالک کائنات کی قدرتوں کا اعلان کر دو۔ اس آیت طیبہ میں اہل علم فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، آپ نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، سب بتوں کو، آپ چھوٹے بتوں کو آپ نے زخمی کر دیا، ان کو توڑ پھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ جو الیہ کی ضمیر ہے اس کا مرجع وہ بت بھی بنتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بنتے ہیں کہ جب قوم آئے ان چھوٹے بتوں کا یہ عالم دیکھے تو بڑے بت سے پوچھے تو صحیح، جناب تمہارے ہوتے ان چھوٹوں کی آنکھیں نکل گئیں، ان کے ہاتھ بازو ٹوٹ گئے، ان کے ناک کان کٹ گئے اور تم کھڑے تماشائی بنے رہے۔ اچھا یہ جو تم نے یہ سارا منظر ان کے ساتھ چلو کروا دیا ہے، اتنا تو بتا یہ کرنے والا کون ہے؟ ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ بازو توڑنے پھوڑنے والا ہے کون؟ یہ تو بتا۔ یا اس کا مرجع الیہ کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ آپ کی طرف دنیا رجوع کرے، آپ سے پوچھے، آپ ان کو واضح کریں کہ میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ خدا کیا وہی ہوتا ہے جو بیچارہ اپنی آنکھیں نکلواتا رہے، ہاتھ بازو تڑواتا رہے اور بالکل آؤ فغاں بھی نہ کرے، اپنا وجود بھی نہ بچا سکے، اپنی ذات کو بھی نہ بچا سکے۔ میں تو تمہیں کب کا یہ بات سنا رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لہٰذا جب یہ سارا منظر ان بتوں کا آپ نے یہ سارا حال کر دیا تو قالو، قوم اپنے اس تہوار سے، اپنے اس میلے سے جب واپس آئے، اپنے معبد میں پہنچے، عبادت خانے میں پہنچے، بت خطا میں پہنچے تو منظر ہی اور تھا، حالت بدل گئی تھی، منظر عجیب تھا۔ ان بتوں کی حالت دیکھ کر ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کام کر دیا ہے وہ بڑا ظالم ہے، یہ کس کا کردار ہے، یہ کس کا عمل ہے، کس نے ہمارے خداؤں کو یہ حالت کر دی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ اس مبارک مقام پہ بنیادی طور پر تو قریش کو بتانا چاہتے ہیں، اے قریش یہ کعبۃ اللہ جس خلیل اللہ کی تعمیر ہے انہوں نے تو بتوں کو پھوڑا تھا، یہ نہیں کیا تھا کہ بیت اللہ میں سجانے کے لیے تمہیں یہاں پہ متولی اور مجاور بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی بنا پہ تمہاری عزت ہے اور جس کے بنائے اور تعمیر کیے کعبہ کے متولی بن کر تمہیں شہرت ملی ہوئی ہے، وہ تو بت شکن تھے، وہ بتوں کو سجانے والے نہیں تھے۔ یہ ان کی تربیت ہے بنیادی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے خلیل کا بڑا پیارا ذکر ہے علیہ السلام کا۔ جب قوم یہ کہنے لگی وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کر دیا ہے، لہٰذا اس کو ڈھونڈو، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ قالو، اب لوگوں میں باتیں ہونے لگیں، وہ کہنے لگے سمعنا فتن، ہمیں ایک نوجوان کا پتہ ہے، یذکرہم،
جو اکثر ان کی برائی کرتا رہتا ہے بتوں کی، یقال لہو ابراہیم، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لگتا ہے یہ کام اسی کا ہے، ممکن ہے یہ کام اسی نے کیا ہو۔ قالو، اب پورا نمرود کا دربار سجا ہے۔ جب قوم نے یہ بات کی، جب یہ معاملہ اس انداز میں پیش کیا گیا تو قالو فاتوا بہ علی اعین الناس، تو انہوں نے سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس کو بلا لاؤ، لوگوں کے سامنے پیش کر دو، مجمع کے سامنے لا کھڑا کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ دیکھ لیں اور لوگ گواہی دیں کہ واقعہ یہ نوجوان ہمارے سامنے ان بتوں کی برائی کرتا تھا، ان پہ تنقید کرتا تھا، ان کے بارے میں نامناسب کلمات کہتا تھا، بلا لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے میں پورے مجمع کے سامنے، جہاں پہ عام انسان بھی موجود ہوں، مجاور بھی موجود ہوں، اور بتوں کے جملہ پجاری جہاں پہ ساری دنیا موجود ہو، اور پورے مجمع کے سامنے میں اپنے مولا کی وحدانیت کا اعلان کروں، اپنے رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار سے ایک مبلغ کی جرأت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مبلغ یہ فکر نہیں کرتا کہ پورا مجمع میرے خلاف ہے، میں حق کیوں کہوں یا کیسے کہوں، مجھے جلا نہ دیا جائے، مجھے مار نہ ڈالا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار مبلغین کو جرأت دیتا ہے، حق گو افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ کے خلیل کے اسوہ کو دیکھو۔ اقبال نے اسی لیے نہیں کہا تھا، یہ شعر تو آخر میں نے عرض کرنا ہے دوبارہ، لیکن یہاں پہ ضمناً اس اقبال کے شعر کو سنا دوں۔ اقبال فرماتے ہیں، گر آج بھی ہو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر وہ توقع لائے، وہ یقین آئے جو سیدنا خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو حاصل ہوا، اگر اس کی خیرات مل جائے تو مجمع میں تنہا کھڑا ہوا انسان گھبراتا نہیں ہے، بے قرار نہیں ہوتا، اس کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسکرا کے باطل کا مقابلہ کرتا ہے، تنہا ہوتا ہے، باطل میں کر و فر ہے، جرأت ہے، اقتدار ہے، لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے، حق تنہا بھی ہو کر باطل کو سرنگو کرتا ہے، اور اللہ تعالی حق کو سربلندیاں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا رب کائنات جل جلالہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ ابراہیم کو، اگر وہ ایسا ہے نوجوان جو ان کی برائی کرتا ہے، لوگ دیکھ لیں گے، اس پہ گواہی بنے گی، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے یہی نوجوان ہوگا۔ قالو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور بڑے مجمع میں آپ کھڑے تھے، لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ آگے ہیں، بتا دیں ہمارے خداؤں کی درگت تم نے بنائی ہے، یہ حال تم نے کیا ہے۔ اب ایک طرف پورا کفر ہے، ایک طرف تنو تنہا حضرت سیدنا ابراہیم۔ آپ گھبرائے نہیں کہ برے مجمع میں اگر کہہ دوں گا تو کہیں میری جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ نے جو جواب دیا، یقیناً یہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نبی کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں قیامت تک ان کا ذکر کر کے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو چار چاند لگا دی۔ قالا، آپ نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے فرمایا جہاں تک کہ میری بات ہے، مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ اس بڑے بت کا کام ہوگا جس کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہیں، جس کے کاندھے پہ کلاڑا ہے، یہ اسی کا کام ہوگا۔ فاسألوہم، لیکن اگر تمہیں اعتبار نہیں آتا
اگر تم میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تو انہی سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے مارا ہے، خدا صاحب تمہیں کس نے پیٹا ہے، تمہاری آنکھ کس نے نکالی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کس نے توڑے ہیں، انہی سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم، اللہ پاک فرماتا ہے اس بات کو سن کر ان کو غصہ تو بڑا آیا. پہلے ان کو بڑی تکلیف تھی، ہمارے معبودان، ہمارے جملہ ان معبودان باطلہ کا یہ عالم ہو گیا. پھر ایسے جملے سنے، شدید تکلیف ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے سر جھکائے اور نیچے اپنے سروں کو جھکا کر کہنے لگے اے ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ تمہیں فرجعوا الی انفسہم، اپنے سر جھکائے اور اپنے ان خیالات میں پڑے. فقالوا، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ظالم ہو. اپنے آپ کو کہنے لگے جو ان بے بسوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہو. اپنے آپ کا یعنی ان کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، سارے پردے جو ان کے آنکھوں دل و دماغ پہ پڑے ہوئے تھے وہ پردے ہٹ گئے. ان کے سامنے اللہ کی توحید واضح ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہاں ہم بڑے ظالم ہیں جو ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو اپنا سب کچھ بنا کے بیٹھے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن انسان بڑا عجیب ہے. اتنے کمالات کو دیکھ کر، اتنی بڑی عظمت کو دیکھ کر اللہ پاک فرماتا ہے پھر بھی انہوں نے حق کی طرف توجہ نہیں کی، ہٹ دھرمی کی طرف لوٹ آئے اور کہنے لگے اے نوجوان تمہیں پتہ نہیں ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قالا، اس وقت آپ نے ایک اور بڑی پیاری دلیل دی. آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا پھر خدا اس کو بنانا چاہیے، عبادت اس کی کرنی چاہیے کہ جو نہ نفع دے نہ نقصان. تم تو اس کی عبادت کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. لہذا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اور تمہارے معبودان پہ تف، افسوس. کن کو تم نے معبود بنا لیا، افسوس ہے تمہاری عقل پہ. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسی مخلوق بھی بلا خدا بن سکتی ہے. قالو، بڑا خوبصورت مقام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اتنے واضح دلائل کو سن کر غور و فکر کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات کو سن لیتے، اس کے اوپر اعتماد کرتے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عظیم پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے. لیکن عجیب بات ہے باطل کی، وہ اڑتا ہے، اکڑ جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو قالوا حرقوا، انہوں نے کہا پھر ایسا کرو آگ جلا دو، لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو اور وانصروا آلہتکم، اور اپنے روٹھے خداؤں کو منانے کا یہی طریقہ ہے، ان کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو ایسا کرو. اب انہوں نے لکڑیاں جمع کی، لوگ منتے مان رہے تھے میرا کام ہو جائے میں اتنے گٹھے لکڑیاں دے دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دھرتی پہ رب کائنات کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں جہاں عالم یہ ہے کہ اللہ کے ایک فرستادہ کو جلانے کے لیے دنیا جمع، حق کے داعی کو جلانے کے لیے دنیا جمع. ایک حق پرست انسان کو مولا کریم کی وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے اس انسان کو جلانے کے لیے دنیا جمع. لکڑیاں جلنے لگیں، آگ اتنی بن گئی کہ اب ان کو خوف ہوا ان کو آگ میں ڈالیں کیسے جلائیں. انہوں نے منجنیق تیار کی، آپ کو قید خانے سے باہر لا رہے ہیں.
اللہ کے خلیل، بڑی یہاں سے توجہ والی بات، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ اور بازو باندھے جا رہے ہیں، آپ کو منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو اللہ کی توحید اور حق بات بیان کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جب یہ منظر ہوا، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء القرآن شریف میں فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ کے نظر کرنے لگے تو عالم بالا میں ایک قیامت برپا ہو گئی، فرشتے تڑپنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا پوری تیری زمین پہ ایک ابراہیم ہی تو ہے جو تیرے نام لینے والے ہیں۔ ان کو اس حالت میں کہ ان کے ہاتھ باندھے گئے، ان کے بازوؤں کو پیچھے باندھ دیا گیا، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے مولا کائنات، اگر ابراہیم علیہ السلام جل گئے تیرا نام کون لے گا؟ لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز کون بلند کرے گا؟ نعرہ توحید، یہ نعرہ مستانہ کون بلند کرے گا؟ رب کائنات نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام تجھ سے کچھ لیتے ہیں، مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں تو چلے جاؤ۔ فرشتے آئے، ہوا کے، بارش کے فرشتے حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا قبلہ ہمارے لائق کو حکم۔ رب کائنات بھی دنیا کو یہ منظر دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو رب کائنات کتنا حوصلہ اور کتنی جرأت عطا فرمائے۔ فرشتے کھڑے ہیں، قبلہ ہمارے لائق کو حکم، آگ کو اڑا کر انہی کے محلات کو خاکستر کر دیں، جلا دیں، بارش برسائیں تاکہ آگ ختم ہو جائے، اس کی تمازت آگ بجھ جائے۔ قبلہ کیا حکم ہے؟ آپ نے بڑے ہی استغنا کی حالت میں فرمایا مجھے تم کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بالکل منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈالنے لگے، میرے پیارے سامعین، اس وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا قبلہ میں حاضر ہوں، کیا میرے لائق کوئی حکم ہے؟ آپ نے آگ میں منجنیق میں بیٹھے ہیں، بس آگ چند منٹوں یا چند سیکنڈوں کے فاصلے پہ آپ کی منجنیق کو گما کر آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل کہتے قبلہ مجھے کوئی حکم ہے؟ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اما علیک فلا، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا مولا کافی، میرا رب کافی ہے، وہ رب کریم کافی ہے۔ اور یہ جملہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے، رب کائنات کی ذات پہ توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد ہمارا پختہ ہو جائے۔ اللہ کے خلیل کو حضرت سیدنا جبریل عرض کرنے لگے قبلہ اس حالت میں اللہ سے اتنی دعا تو مانگے مولا مجھے بچا لے، توحید کا برم رہ جائے، تیرے پیغمبروں کی عزت بچ جائے، یہ دعا تو مانگ لو۔ انہوں نے فرمایا، بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، اے جبریل سوال تو اس سے کیا جائے جو حال نہ جانتا ہو۔ میرا مالک میری حالت سے بے خبر نہیں ہے، وہ میرے احوال پہ آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتے ہیں کہ میرا پیغمبر نظر آتش ہو رہا ہے، مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت، خود کرم کر دیں۔ جب یہ منظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا حکم ہے تمہیں میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی کہ ان کو سکون مل جائے۔ اقبال نے اسی پہ کہا تھا گر آج بھی ہو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔